السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس سے پہلی والی ویڈیو کے اندر آپ نے یہ چیز سنی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی نے خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور جیسے ہی پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر میں فرمایا تھا کہ اے ام الفضل کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور بالکل اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت ام الفضل کے گود میں حضرت امام حسین دیے گئے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے ہو بہو بالکل مطابق تھا۔ سامعین کرام، آپ نے ماقبل کی ویڈیو میں یہ پوری چیز سماعت کری۔ اب آئے کہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، کاشانہ خاتون جنت پر تشریف لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لخت جگر کو دکھاؤ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لخت جگر کو دکھاؤ، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما نے ننھے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید کپڑے میں لپیٹنے کے بعد پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش مبارک میں پیش کیا۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد پیارے آقا آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لخت جگر کو دکھاؤ، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما نے ننھے سے امام حسین کو سفید کپڑے میں لپیٹنے کے بعد حضرت امام حسین کو پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے نانا کے آغوش مبارک میں پیش کیا۔ سامعین کرام، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں آپ نے اذان دی اور بائیں کان میں آپ نے اقامت پڑھی، یعنی رائٹ سائیڈ والے کان کے اندر آپ نے اذان دی اور لیفٹ سائیڈ والے کان کے اندر آپ نے اقامت پڑھی۔ اقامت پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ مبارک میں ڈالا۔ حضور نے نانا نے اپنے نواسے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، پھر بحکم الہی اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ سامعین کرام، یہاں ایک تفصیلاً گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں ہم کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی، اقامت پڑھنے کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا کی، پھر بحکم الہی آپ کا نام حسین رکھا۔ تو دوسری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ان کا نام کیا رکھا ہے آپ نے، اس بچے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری کہا یہ تاب، میری کہا یہ جرأت کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے اس بچے کا نام رکھوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری کہا اتنی جرأت کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے موجود ہوتے ہوئے میں اس بچے کا نام رکھوں۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا خیال یہ ہے کہ اس بچے کا نام حرب رکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، میں وحی کا منتظر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا منتظر ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے اور میں اس بچے کا نام رکھوں۔ تو سامعین کرام، اسی اسنے کے اندر حضرت علی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم مکالمہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اسی اسنے کے اندر حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس بچے کا نام حضرت ہارون علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بچے کے نام پر رکھے، یعنی حضرت ہارون علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بچے کا جو نام تھا اسی پر اس بچے کا نام رکھا جائے۔ تو پیارے آقا علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، ان کے دوسرے بچے کا نام کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون کے دوسرے بچے کا نام شبیر تھا۔ تو اس پر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ تو عبرانی زبان ہے، جو آپ نے نام بتایا شبیر، یہ تو عبرانی زبان ہے، اور جبکہ رب تعالی نے مجھے عربی زبان عطا کی ہے۔
رب تعالیٰ نے مجھے عربی زبان عطا کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عبرانی زبان میں اس نام کا جو مطلب ہے وہ عربی میں حسین ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں شبیر کہتے ہیں اور اسی کا مطلب، اسی کا نام عربی میں حسین ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حسین رکھا۔ اور سامعین کرام، 7ویں روز حضرت امام حسین کا عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ بقول بعض لوگوں نے کہا کہ 1 مینڈا ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد جو آپ کے بال اتروائے، تو 7ویں روز یہ ہوتا ہے کہ بال کٹوایا جائے بچے کے، تو 7ویں روز آپ کے بال اتروائے، اور بال اتروانے کے بعد جو اس کا ویٹ، جو اس کا وزن ہوتا ہے، اسی بالوں کے وزن کے مطابق چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ یعنی حضرت امام حسین کے سر پر سے جو بال اتروائے، اتارنے کے بعد جو اکٹھا ہونے کے بعد جو جمع ہوئے، اور اس کا جو ویٹ ہے، تو اسی ویٹ کے مطابق اتنا ہی ویٹ چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے گھر والوں نے اتنا ہی ویٹ چاندی خیرات کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا نام بحکم الہی حسین رکھا۔ یہ پوری تفصیل ہے اس کے اندر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر رب تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر آپ کا نام رکھا امام حسین۔ اسی لیے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بسا اوقات شبر و شبیر کہتے ہیں، یعنی حسن و حسین، جس کا مطلب ہے عربی کے اندر، وہ عبرانی زبان ہے شبر و شبیر، اور عربی زبان میں اس کا مطلب حسن و حسین ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھے۔ امام حسین نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھے، اور آپ کی شکل و صورت کے متعلق حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے قدم تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ تھے، یعنی سینے سے لے کر قدم مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے آپ۔ اور شواہد النبوہ یہ ایک کتاب ہے، تو شواہد النبوہ میں آپ کی حسن و جمال کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور رخساروں سے روشنی نکل کر قرب و جوار کو منور کر دیتی تھی۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے تو صرف اس کا چہرہ فوکس کرتا ہے، اس کا چہرہ اندھیرے کے اندر آتا ہے تو صرف اس کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں، بلکہ اندھیرے کے اندر حضرت امام حسین کی شخصیت بیٹھتے تو بیٹھنے کے بعد نہ صرف ان کا چہرہ چمکتا بلکہ ان کے ارد گرد جو اشیاء ہے، جو چیزیں ہیں، وہ بھی منور ہو جاتی۔ حضرت امام حسین کے چہرے کی بدولت اور آپ ہی کے چہرے کے بدولت وہ ارد و گرد قرب و جوار کی چیزیں اور قرب و جوار میں جو اشیاء ہے وہ تمام کے تمام منور ہو جاتی۔ حضرت امام حسین کے رخساروں سے اور پیشانی مبارک سے جو نور نکلتا، اس کے باعث قرب و جوار منور ہو جاتا۔ اور عبادت و ریاضت کے اندر بتایا گیا کہ آپ بڑے عابد اور زاہد، عابد یعنی عبادت کرنے والا، اور زاہد یعنی متقی پرہیزگار زہد اختیار کرنے والے کو زاہد کہتے ہیں۔ تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد و زاہد شخص تھے، اور ساتھ میں تہجد گزار، یعنی راتوں کو اٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والی شخصیت کا نام امام حسین کی ذات ہے۔ پورا دن اور ساری رات نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن حکیم میں گزار دیا کرتے تھے۔ پورا کے پورا دن اللہ کی عبادت میں آپ گزارا کرتے تھے، اور پوری کی پوری راتیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور تلاوت قرآن مجید کے اندر آپ گزار دیا کرتے تھے۔ اور ذکر خداوندی کا یہ شوق، یہ جذبہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے رہ کر بھی آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ شوق ذکر خداوندی سے نہ چھوٹا، اور شہادت کی حالت میں بھی بارگاہ خداوندی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ نے آخری نذرانہ پیش کیا رب کے حضور۔ سامعین کرام، ایسا جذبہ دین، ایسا شوق عبادت کس شخص میں پایا جاتا ہے کہ آخری شہادت کے وقت بھی حضرت امام حسین نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور آخری نذرانہ پیش کیا۔ سامعین کرام، قربان جائے اس حسین ابن علی کی ذات پر۔